الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو ہم نے اتارا اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم خود ہیں. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمہیدات، تمجیدات اور تقدیسات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کے واسطے ہے. واللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے. درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس پر، جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے. میرے قابل صد احترام بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، انتہائی ادب و احترام کے لائق ذی وقار علماء کرام، اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اس کی نصرت سے، اس کی مدد سے اور اس کی خاص رحمت سے آپ نے اس ماہ مقدس میں قرآن مجید تراویح کے اندر، قیام کے اندر آپ نے سنا. سب سے پہلے میں دعا گو ہوں اللہ رب العالمین حضرت قاری صاحب کا قرآن مجید کا پڑھنا اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ حضرات کا سننا اپنی جناب میں قبول فرمائے، اور جنہوں نے ان بچوں پر محنتیں کی ہیں، مشقتیں کی ہیں، ہمارے حضرت فاروقی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. بھائیوں،
چند ایک باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ ہم صرف رمضان کے اندر آپ سے ان بچوں کے لیے، ان کے اخراجات کے لیے تعاون کی اپیل کرتے ہیں۔ یقین کریں یہ آپ صدقات دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، یہ زکوٰۃ ہے۔ آپ کی زکوٰۃ اور خیرات یہ لے کر آپ لوگوں کے لیے یہ انمول ہیرے تیار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی سائی جمیلہ قبول فرمائے، ان کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، تعاون کرنے والوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے۔ یقین مانیں یہ بہت بڑی خدمت دین ہے۔ آپ نے تو صدقہ زکوٰۃ آپ نے ویسے بھی دینی ہی دینی، یہ تو آپ کا فریضہ ہے، یہ آپ سے وصول کرتے ہیں، ان کا آپ پر احسان ہے۔ آپ دیتے ہیں، آپ کا ان پر احسان اتنا نہیں ہے جتنا ان کا احسان ہے کہ یہ آپ سے زکوٰۃ اور خیرات وصول کر کے دین کے روشن مینار کھڑے کر رہے ہیں۔ میں بھی کہوں گا آپ ان کے ساتھ جانی اور مالی ہر طرح کا تعاون فرمائیں۔ یہ زکوٰۃ لے کر آپ کے دین کی، اللہ کے دین کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے امام ائمہ تیار ہو رہے ہیں، آپ کے صدقے اور خیراتیں کھا کر بڑے بڑے علماء، مفسرین، محدثین تیار ہو رہے ہیں۔ اور یہ کوئی دینی اداروں پر احسان نہیں ہے۔ زکوٰۃ اگر آپ نہیں دیں گے صاحب استطاعت ہو کر، آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، وہ آپ نے دینی ہی دینی ہے۔ اور اگر صحیح معنوں میں کوئی اسلامی حکومت ہو تو نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کرے، جس طرح ابو بکر صدیق نے کیا تھا کہ اگر اونٹ کے گلے میں پڑی ہوئی رسی بھی جو اللہ کے نبی کے زمانے میں زکوٰۃ دیا کرتا تھا وہ ابو بکر کے زمانے میں نہیں دے گا، ابو بکر اس کی گردن کو اتار دے گا۔ زکوٰۃ تو آپ نے دینی ہے، وہ تو فریضہ ہے آپ کا، لیکن احسان مند ان لوگوں کا آپ کو ہونا چاہیے کہ جو آپ سے زکوٰۃ وصول کر کے صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کرتے ہوئے آپ کے لیے علماء دین پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعاون کرنے والوں کے تعاون کو قبول فرمائے، اور حضرت فاروقی صاحب ان کی سائی جمیلہ کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید اور روزہ اور میرے بھائیوں وحی، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس کے اندر۔ وحی کا خاص طور پر وحی اور روزہ، ان کا بڑا گہرا ربط ہے آپس میں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے ہے؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے جب توریت دینے کا ارادہ کیا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو طور پر بلایا، اور 30 یا 40 دن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور کے اوپر روزے سے رہے۔ اللہ پاک نے انہیں توریت کی تختیاں عطا فرمائی تھی۔ 40 دن کا روزہ رکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیاں لکھ کر اللہ نے اتاری۔ اللہ کہتے ہیں وَكَتَبْنَا لَهُ الْأَلْوَاحَ، موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم نے خود اپنے ہاتھ سے تختیاں لکھی تھی۔ اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر موسیٰ کو تختیاں دی، لیکن پہلے ان کو روزے سے گزرنا پڑا۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی
ان کو بھی جنگلوں کے اندر 40 دن روزے سے گزارنا پڑے، پھر ان کو انجیل عطا کی گئی، اور یہ آخری کتاب قرآن مجید جب اس کے نزول کا وقت آیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے بھائیوں غار حرا کے اندر اپنا خورد و نوش کا سامان ساتھ لے جاتے تھے، اور زیادہ تر غار حرا کے اندر اللہ کے نبی روزے سے ہوا کرتے تھے۔ اور کئی دنوں کے بعد وہاں پر اللہ پاک نے قرآن مجید کی پہلی سورہ اقرا نازل فرمائی، اور مفسرین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ جس دن پہلی وحی اتری تو اس دن رمضان المبارک کی 24 تاریخ تھی۔ اس لیے وحی کا اور روزے کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس قرآن مجید کو اتارنے کے لیے میرے رب نے جس موسم کا انتخاب کیا ہے وہ رمضان المبارک کا ہے۔ لوح محفوظ، وہاں پر قرآن مجید محفوظ، اور وہاں سے اللہ رب العالمین نے جب اس قرآن مجید کو آسمان دنیا پر ایک اور گھر ہے جس کا نام بیت العزت ہے، اس بیت العزت کے اندر لوح محفوظ سے اتارا بیت العزت میں، تو میرے بھائیوں وہ بھی رمضان کا مہینہ تھا، اور رمضان المبارک کا بھی آخری عشرے کی بھی میرے بھائیوں وہ لیلۃ القدر کی رات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے وحی کا اور روزے کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور پھر قرآن کا اور روزے کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ لوح محفوظ سے اترا تو رمضان کے مہینے میں، بیت العزت میں آیا تو لیلۃ القدر کی رات میں، غار حرا میں آیا تو میرے بھائیوں 24 رمضان المبارک کو، اور محمد کریم علیہ السلام آپ بھی روزے سے ہیں۔ رمضان کا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور جس طرح رمضان عظیم الشان کتاب ہے، اس لیے میرے بھائیوں اسی طرح رمضان کا مہینہ بھی عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے کو صرف رمضان ہی نہیں کہا جاتا، بلکہ اس مہینے کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں شہر القرآن یہ کیوں ہے؟ قاری شہزاد صاحب نے قرآن سنایا ہے، اسی مہینے میں سنایا ہے۔ شہر القرآن یہ کیوں ہے؟ آپ راتوں کے قیام میں قرآن پڑھتے ہو، کھڑے ہو کر قرآن سنتے ہو۔ شہر القرآن یہ کیوں ہے؟ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے ہو۔ شہر القرآن یہ کیوں ہے؟ اعتکاف میں بیٹھ کر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو۔ شہر القرآن یہ کیوں ہے؟ میرے مصطفیٰ ہر رمضان میں اس کا جبریل کے ساتھ دور فرماتے ہیں۔ شہر القرآن یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ آخری بار محمد کریم علیہ السلام نے بھی جبریل کے ساتھ ایک بار نہیں، اس قرآن کا 2 بار دور کیا تھا۔ اس لیے اس کا رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ 30 پارے قرآن دیتے 30 روزے ایک آدھے تلے چلو قریب ہو جل دے یا پشور والے کر چھوڑ دیں ہیں جی۔ 30 پارے قرآن کے اور 30 روزے رمضان کے، یہ بھی ان کا ایک آپس میں بڑا گہرا ربط اور تعلق کی نشانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن کی قدردانیاں نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کی بھی قدردانیاں نصیب فرمائے۔ چند الفاظ میں جو آپ نے اس مہینے میں قرآن سنا ہے، چند الفاظ میں پہلے اس کا خلاصہ سن لو۔ اس قرآن مجید کے اندر پورے 30 پاروں کے اندر 114 سورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے 6 مسئلے بیان کیے۔ کتنے مسئلے؟ مفسرین نے لکھا ہے 6 مسئلے بیان ہیں۔ 6 مسئلے کتنے؟ جاگ کے بیٹھو، جاگ کے 6 مسئلے بیان ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت،
نمبر 3 نمبر 4 ایمان لانے والوں کا مسئلہ، اور نمبر 5 ایمان نہ لانے والوں کا مسئلہ، اور نمبر 6 احکامات۔ یہ 6 مسئلے ہیں پورے قرآن مجید کے اندر، جہاں سے بھی آپ برق گردانی کرو گے یا توحید سامنے آئے گی، یا پھر کسی نبی کی رسالت سامنے آئے گی، یا احکامات میں سے کوئی حکم سامنے آئے گا، یا قیامت کا کوئی منظر سامنے آئے گا، یا ایمان لانے والوں میں سے کسی امت کا مسئلہ سامنے آئے گا، یا پھر ایمان نہ لانے والوں کا کسی منکر کا مسئلہ سامنے آئے گا۔ قرآن مجید انہی 6 مسائل کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ کتنے مسئلے ہیں؟ یاد ہوگے؟ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکامات، نمبر 5 ایمان لانے والوں کا مسئلہ، نمبر 6 ایمان۔ یاد ہوگے؟ چلو میرے آنے کا مقصد حل ہو گیا ہیں جی، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ کہ پتہ اگلے سال فاروقی صاحب پھر ماں بلاؤں، پھر میں پوچھاں یہ پچھلے سال میں کیڑے مسئلے دسے 10 کنسو انشاءاللہ۔ اللہ یہ آپ کے جذبات کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کا بیٹھنا اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ صبح جمعہ بھی ہے تو کم ہلکا ہی رکھسا ہے فاروقی صاحب، تساں بھی پڑھانا ہے میں بھی پڑھانا ہے جی۔ تو قرآن مجید اللہ پاک نے دنیا میں اور بھی بڑی نشانیاں اتاری ہیں۔ یہ آسمان اس کی نشانیاں ہیں، یہ سورج اور چاند اس کی نشانیاں ہیں، یہ نجوم اور کواکب اس کی نشانیاں ہیں، ہوائیں اور فضائیں اس کی نشانیاں ہیں، یہ بہتے دریا اس کی نشانیاں ہیں، یہ ٹھہرے سمندر اس کی نشانیاں ہیں، یہ پرندوں کی چہک اس کی نشانیاں ہیں، یہ پھولوں کی مہک اس کی نشانیاں ہیں، یہ پھلوں کا ذائقہ اس کی نشانیاں ہیں، یہ پھولوں کی خوشبو اس کی نشانیاں ہیں، اور یہ بلند و بالا پہاڑ اس کی نشانیاں ہیں، یہ چٹانیں کھڑی ہوگی یہ اس کی نشانیاں ہیں، بچھی ہوئی زمین اس کی نشانیاں ہیں۔ میرے بھائیوں یہ آپ کے جسم پر ایک ایک انگ اور میرے بھائیوں ایک ایک جوڑ اس کی نشانیاں ہیں، سر کی چوٹی کا بال اس کی نشانی ہے، آپ کے پاؤں کی چیچی چھگلی کا ناخن بھی اس کی نشانیاں ہیں۔ اگر ہم ان پر شمار کرنا شروع کر دیں تو ہم شمار کر سکتے، لیکن یاد رکھو ساری نشانیوں کے اندر اگر کوئی سب سے بڑی اللہ پاک نے کوئی نشانی اتاری ہے تو وہ زمین اور آسمان نہیں ہے، زمین و آسمانوں سے بڑھ کر، سورج اور چاند سے بڑھ کر، نجوم و کواکب سے بڑھ کر، اور چڑیوں کی چہک سے بڑھ کر، سمندروں دریاؤں سے بڑھ کر، ہواؤں فضاؤں سے بڑھ کر، سمندر کے کناروں سے بڑھ کر، کائنات کے حسن و جمال سے بڑھ کر، ساری کائنات سے بڑھ کر ایک اللہ نے جو سب سے بڑی نشانی اگر کوئی اتاری ہے تو اپنا قرآن اتارا ہے۔ نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی کون سی ہے؟ اللہ کا قرآن ہے سب سے بڑی نشانی۔ وہ لوگ بھی آئے تھے، آ کر ایک کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو تب مانوں گا مجھے آپ یہ بات بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ میرے پیغمبر مسکرائے اور فرمایا اگر میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں، پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ ہوئی نا بات، کہا وہ مٹھی میں جو چیز ہے وہ بول کے بتائے، یہ بھی معجزہ ہے میرے مصطفیٰ کا۔ اور جناب جابر کی ہانڈیا 3 آدمیوں کا کھانا میرے بھائیوں 1500 آدمیوں نے بیٹھ کے کھا لیا، یہ بھی معجزہ میرے مصطفیٰ کا۔ انگلیاں پانی میں ڈالی ہے، 1 لوٹا پانی کا، 1500 صحابہ نے وضو کر لیا، مشکیں بھی بھر لی، سواریوں کو بھی پلا دیا، یہ بھی معجزہ ہے میرے مصطفیٰ کا۔ ستون جس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، جب منبر بن گیا اللہ کے نبی منبر پہ تشریف لے گئے، وہ ستون رونے لگ گیا، یہ بھی معجزہ ہے میرے مصطفیٰ کا۔ میرے نبی نے درخت کو اشارہ کیا، چلتا ہوا مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا، یہ بھی معجزہ ہے میرے مصطفیٰ کا۔ اللہ کے نبی راستے میں چل
کرتے ہیں, پتھر سلام کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس پتھر کو جانتا ہوں, آج بھی جانتا ہوں, جو راستے پر مجھے سلام کیا کرتا تھا. ہاں یہ بھی معجزہ ہے میرے مصطفیٰ کا. ام محبت کی بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا میرے مصطفیٰ نے, سارے گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے. یہ بھی معجزہ ہے میرے مصطفیٰ کا. کچھ معجزات ایسے ہیں جو رب نے بن مانگے عطا فرمائے ہیں, کچھ معجزات ایسے ہیں جو لوگوں کے مطالبات پر اللہ پاک نے نبی کو عطا فرمائے تھے. مجلس بیٹھی ہے, عتبہ بیٹھا ہے, شیبہ بیٹھا ہے, ابو جہل بیٹھا ہے, ابو لہب بیٹھا ہے, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں. رات کا منظر ہے, 14ویں کا چاند ہے, توجہ کرنا. میرے مصطفیٰ صحن بیت اللہ میں بیٹھے ہیں. اللہ اکبر, کیا منظر ہوگا. ادھر زمین کا ہے جی بدر منیر ہے, ادھر آسمان کے اوپر 14ویں کا چاند ہے. اللہ اکبر. بات لمبی ہو جائے گی اگر میں وہ جابر والی بات کر دوں جو انہوں نے چاند کا اور میرے مصطفیٰ کا موازنہ کیا تھا چہرے کا. بات لمبی ہو جائے گی, بات یہیں پر چھوڑتا ہوں. ہاں یہ کہنے لگے اے محمد, ایک چل کے آیا نبی کے پاس, آ کے کہتا ہے اے محمد ہم نے تو یہ سن رکھا ہے کہ جادوگر جو ہوا کرتے ہیں ان کا جادو زمین کے چیزوں پر چلتا ہے, آسمانوں پہ نہیں چل سکتا ہے. آپ اگر نبی ہیں اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ, ہم آپ کو نبی مان لیں گے. میرے مصطفیٰ نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا, وہی چہرہ اٹھایا ہے جی جب ایک بار اٹھایا تھا مسجد قبلتین کے اندر تو رب نے قبلہ تبدیل فرما دیا تھا. چہرہ اٹھایا تھا تو قبلہ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. اے میرے نبی تیرا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. میں جانتا ہوں تیرے دل کی حسرت اور آرزو کیا ہے. جاؤ آج ہم نے تیرے مرضی کے عین مطابق ہم نے قبلہ کعبہ کو بنا دیا ہے. یہ وہی چہرہ ہے. کہتے ہیں اس آسمان کے چاند کو ذرا ٹکڑے کر کے دکھاؤ. رات کا وقت ہے, تنہائی ہے, تاریکی ہے, خاموشی ہے. ادھر سرداران قریش ہیں, ادھر یتیم مکہ ہے. میرے مصطفیٰ نے اپنا چہرہ اٹھایا اور چہرے کے ساتھ اپنی انگلی شہادت اٹھائی. ابھی اٹھائی ہے کہ اس چاند کی بات کرتے ہو جو یہ آسمان پہ چمک رہا ہے. ادھر میرے مصطفیٰ کی شہادت والی انگلی اٹھتی ہے. رب العالمین نے چاند کو میرے مصطفیٰ کی انگلی کا کھلونا بنا دیا. اٹھے تو صحیح انگلی, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایک چاند کا ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پہ چلا گیا, دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ پہ چلا گیا. کفار دیکھ رہے ہیں, اپنی ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کو ملتے ہیں, پھر ملتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں, پھر آنکھوں کو ملتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں. ایک بدبخت کہنے لگا یارو یہ بہت بڑا جادوگر ہے, اس نے آسمان کے چاند پر بھی جادو کر دیا ہے. الیاذ باللہ. یہ ان کی ذہنی پستی کی حالت تھی, ذہنی پستی ان کی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں انہوں نے معجزات کی ایک لسٹ بھی دی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہتے ہیں اس لسٹ کو اللہ پاک نے یہاں بیان کیا ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر سنو, میں ایک مقام قرآن کا پڑھتا ہوں. کیا کہتے ہیں آگے لسٹ لے کر نبی کے پاس, کہتے ہیں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا. لسٹ لے کر آگے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تجھ پہ ایمان لانے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ ہماری لسٹ, یہ معجزات کی لسٹ, یہ نشانیوں کی لسٹ,
یہ معجزات ذرا پورے کر دو، یہ نشانیاں ذرا لے آؤ۔ پہلی بات، آپ زمین سے ہمارے سامنے بہت بڑا پانی کا چشمہ جاری کر دیں، اور یا پھر او تکون لک جنۃ من نخیل و عنب، یا پھر تیرے پاس دو باغ ہمارے سامنے اگ جائیں، کھڑے ہو جائیں، ایک کھجوروں کا اور ایک انگوروں کا، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور ان باغوں کے اندر پانیوں کی نہریں بھی چلتی ہوں، او تسقط السماء، یا پھر تو ایسا کر اے محمد، اگر تو یہ ہمارے مطالبے پورے نہیں کر سکتا، کما زعمت علینا کسفا، یا پھر تو ہمارے اوپر جو گمان رکھتا ہے اللہ کا عذاب نازل ہونے کی، آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پہ گرا دے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ او یکون لک بیت من زخرف، اے محمد ہم تیری بات تب مانیں گے، تجھ کو نبی تب مانیں گے، مکہ کے اندر تیرے لیے ہمارے سامنے سونے کا محل آ جائے، ہمارے سامنے کیا بن جائے؟ سونے کا محل بنا دو، او ترکا فی السماء، یا پھر ایسا کرو سونے کا محل نہیں بنا سکتے، ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جاؤ، اور وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، آسمانوں پہ جاؤ، ہمارے سامنے کتاب لے کے آؤ، ہم اس کو پڑھیں، پھر ہم تجھے نبی مانیں گے۔ اتنی لمبی لسٹ معجزات کی، نشانیوں کی انہوں نے طلب کی۔ چشمہ بہاؤ، باغ تیار کرو، آسمان سے عذاب کا ٹکڑا نازل کرو، یا پھر سونے کا محل بناؤ، ہیں جی، پھر بھی نہیں، ہمارے سامنے آسمانوں پر چڑھ جاؤ، واپسی پر خالی ہاتھ نہیں آنا، کتاب لے کے آؤ، نقرأہ، ہم تیرے ہاتھ سے وہ کتاب لیں گے، ہم اس کو خود پڑھیں گے، پھر سوچیں گے تجھے نبی ماننا ہے کہ نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ آپ ان کو اعلان کر دو، کل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسولا، حل کنت الا بشر الرسولا، یہ جو کچھ تم بک رہے ہو نا، جو مطالبے تم کر رہے ہو نا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو ایک بشر نبی ہوں، میں تو بشر نبی ہوں، حل کنت الا بشر الرسولا، یہ نشانیاں دینا، نشانیوں کو اتارنا، معجزات کا عطا کرنا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو میرے رب کا اختیار ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بات کا جواب اللہ پاک نے ان کو قرآن میں دیا۔ وہ جواب کیا دیا؟ سورہ عنکبوت کے اندر اس طرح جواب دیا، اے میرے پیغمبر آپ ان کو فرماؤ، ان ظالموں سے کہہ دو، وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون۔ اے مکہ والوں، معجزات طلب کرنے والوں، بڑی بڑی باتیں کرنے والوں، میں یہاں پر وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب، میں یہاں پر تمہارے اندر فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، بڑی زندگی کے 40 برس میں نے گزارے، تمہیں خوب پتا ہے میں پڑھا ہوا نہیں، تمہیں اس بات کا بھی پتا ہے میں سکول میں گیا نہیں، تمہیں اس بات کا بھی پتا ہے کوئی استاد میرا شاگرد نہیں، تمہیں اس بات کا بھی پتا ہے میں لکھنا نہیں جانتا، تمہیں اس بات کا بھی پتا ہے میں کسی مدرسے میں گیا نہیں، تمہیں اس بات کا پتا ہے کوئی ڈاکٹر میرا استاد نہیں، تمہیں اس بات کا پتا ہے کوئی حکیم میرا استاد نہیں، اور تمہیں اس بات کا پتا ہے میں اپنے ہاتھ سے لکھنا جانتا، مجھے تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں، نہ میرا کوئی سکول، نہ میرا کوئی استاد۔ اے نبی آپ انہیں کہو اگر ایسا ہوتا اذا لارتاب المبطلون،
اگر اے نبی تیرا کوئی استاد ہوتا، آج یہ لوگ قرآن میں شک کرنے والے ہوتے۔ قرآن میں کیا کرتے؟ قرآن میں شک کرتے کہ یہ فلاں استاد کا کمال ہے، فلاں استاد سے اس نے پڑھا ہے، یہ فلاں سکول کا کمال ہے، فلاں سکول سے اس نے پڑھا ہے، فلاں کالج سے اس نے پڑھا ہے۔ اے میرے نبی، ہم نے اسی لیے آپ کو سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور اساتذہ سے ہم نے آپ کو دور رکھا ہے۔ ہم نے آپ پر کوئی قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب اتارنی تھی تاکہ اس کے اندر کسی کی بات کی کوئی ملاوٹ نہ آ جائے، لوگ شک میں نہ پڑیں اس کا فلاں استاد ہے، اس کا فلاں استاد ہے۔ نبی کا استاد کسی کا بننا یہ نبی کی توہین ہوا کرتی ہے۔ اور اگلی بات کیا فرمائی؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، سورہ عنکبوت ہے۔ اے میرے پیغمبر، بلکہ یہ تو نشان، یہ تو آیات بینات ہیں، یہ تو آیات بغیر استاد کے پڑھے ہوئے بالکل چٹے سادے ان پڑھ انسان کے اوپر، امی نبی کے اوپر، جس کا کوئی دنیا کا شخص استاد نہیں بلکہ اس کا استاد آپ رب العالمین ہے، اس کے دل کے اوپر اللہ پاک فرماتے ہیں بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ اے میرے نبی، ہم نے اس قرآن کا ٹھکانہ جو بنایا ہے، صدور الذین اوتوا العلم، صدور الذین اوتوا العلم، اور اہل علم اس بات کو جانتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس کتاب کا ٹھکانہ اہل علم کا دل بنایا ہے۔ فی صدور الذین اوتوا العلم، اس قرآن کا ٹھکانہ یہ کتاب نہیں، اس کتاب کا ٹھکانہ یہ جلد والی کتاب نہیں، اس کتاب کا ٹھکانہ یہ ورق نہیں، اس کتاب کا ٹھکانہ کمپیوٹر نہیں، اس کتاب کا ٹھکانہ میرے بھائیوں ڈسکیں نہیں، اس کتاب کا ٹھکانہ کوئی کیسٹ نہیں، اس کتاب کا ٹھکانہ کوئی لائبریری نہیں، اور اس کتاب کا ٹھکانہ کوئی ہڈی اور تختی نہیں، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں فی صدور الذین اوتوا العلم، اس کتاب کا ٹھکانہ شہزاد کا دل ہے۔ اس کا ٹھکانہ قاری شہزاد کا دل ہے، اس کا ٹھکانہ حضرت فاروقی صاحب کا دل ہے۔ فی صدور الذین اوتوا العلم، اس کا ٹھکانہ اہل علم کا دل ہے، کوئی بعید نہیں۔ کتاب سے تو رد و بدل ہو سکتا ہے، کتاب کے اندر ایڈیشن کے اندر چینجنگ تبدیلی ہو سکتی ہے، اور میرے بھائیوں ڈسک کے اندر سے تبدیلی ہو سکتی ہے، کمپیوٹر کے اندر سے میرے بھائیوں ڈیلیٹ ہو سکتی ہے۔ اگر ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی تو شہزاد کے دل سے ڈیلیٹ ہو سکتی؟ فی صدور العلم، فی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم کے دل کو اللہ پاک نے اس کا ٹھکانہ بنایا۔ اسی لیے مسلمانوں، اللہ پاک نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، میں نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، میں نے اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی آپ لیا ہے، ذمہ بھی آپ لیا ہے، اس کی حفاظت میں خود کروں گا۔ توریت اتاری تو ذمہ آپ اٹھایا نہیں، توریت کا ذمہ آپ نہیں اٹھایا، انجیل کا ذمہ میرے اللہ نے آپ نہیں اٹھایا، زبور کا ذمہ اللہ نے آپ نہیں اٹھایا، اس قرآن کو اتارا تو اللہ نے ذمہ آپ اٹھایا ہے، آپ اس کا حفاظت کرنے والا میں آپ ہوں، اور یہ حفاظت کتابوں کے ذریعے میں نہیں کروں گا، اس کتاب کی حفاظت میں
مسلمان مومنوں کے بچوں کے دلوں سے کرواؤں گا۔ تیرا بچہ حفظ کرتا ہے، وہ حافظ نہیں ہے۔ تیرا بچہ میرے بھائیوں وہ حافظ قرآن نہیں بلکہ محافظ قرآن ہے۔ وہ حافظ نہیں بلکہ محافظ ہے، حافظ نہیں بلکہ محافظ ہے، اس کا سینہ قرآن کا محافظ ہے۔ اللہ نے اس چٹے سفید کاغذ کے اوپر جو آپ نے بچے کو مدرسے کے حوالے کیا ہے میرے بھائیوں، اس کے اوپر آپ نے سب سے پہلے قرآن کو درج کروایا ہے۔ اللہ پاک نے اس کو محافظ بنا دیا۔ یہ ہے اس کی حفاظت کا انتظام، اس طرح میرے رب نے فرمایا۔ کتابوں کا کیا ہے، مٹ سکتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں ہر سال نیا ایڈیشن چھپتا ہے کتابوں کا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی رد و بدل ہوتا ہے، لیکن 1500 سال پہلے کی آپ اس کی تباہ اٹھائیں۔ مصر کے اندر، انگلینڈ کے اندر، وہاں آج بھی موجود ہے وہ قرآن مجید جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ اللہ کی قسم آج بھی انگلینڈ کے اس میوزیم کے اندر وہ قرآن موجود ہے، ان کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا۔ اس کو بھی ملاؤ، آج کے اس قرآن کو ملاؤ، زیر اور زبر کا فرق تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہے قرآن کی حفاظت۔ اللہ اکبر، یہ ہے سب سے بڑا معجزہ، یہ ہے میرے مصطفیٰ کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے۔ میں نے اس دن ایک واقعہ پڑھا، آپ کی نظر بھی کر دیتا ہوں۔ امریکہ کے اندر ایک ڈاکٹر انگریز ہے، ساتھ میں ایک مسلمان ڈاکٹر بھی ہے جو مصر کا رہنے والا ہے۔ دو عورتیں وہاں پر ان کی ڈلیوری کیس ہوئے، لیکن اس رات وہ ڈاکٹر ڈیوٹی پر خود موجود نہیں۔ ایک بچی پیدا ہوئی اور ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ خلط ملط ہو گئے، اب پتہ نہیں یہ بچہ کون سی عورت کا ہے، بچی کون سی عورت کی ہے۔ معاملہ پیچیدہ ہو گیا۔ انگریز ڈاکٹر بطور مذاق یا طنز کہنے لگا مسلمان ڈاکٹر کو، تم کہتے ہو تمہارے قرآن کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے، چلو یار اس مسئلے کا کوئی حل ہمیں بتاؤ۔ یہ بچی کس کی ہے، یہ بچہ کس کا ہے؟ معاملہ الجھ گیا ہے۔ معاملہ بڑا سیریس ہے نا، پر دیکھیں قرآن نے اس کا حل دیا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ قرآن نے اس کا حل دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تمہاری سوچ اور فکر میں کمی ہے، ورنہ قرآن کے اندر ہر چیز کی تفصیل موجود ہے۔ تمہارے علم میں کمی ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ ڈاکٹر کہنے لگا، مسلمان ڈاکٹر کہتا ہے اچھا ایسے کرو، مجھے چھٹی دو، میں اپنے ملک مصر میں جاتا ہوں اور وہاں سے میں اس کا حل لے کے آتا ہوں۔ 2-4 دن کی چھٹی مل گئی، یہ مصر میں آ گیا، قاہرہ میں الازہر اس یونیورسٹی میں اپنے پروفیسر عالم کے پاس یہ جاتا ہے۔ جا کر یہ ڈاکٹر اپنا یہ مسئلہ بیان کرتا ہے کہ جناب اس طرح کا مسئلہ ہے، اب یہ مسئلہ الجھ چکا ہے، ہم ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر ہے کہ یہ بچی ہم کس کو دیں، بچہ ہم کس کو دیں، لیکن انگریز ڈاکٹر نے مجھ پہ طنز کیا ہے کہ اس کا قرآن سے حل نکالو۔ آپ کے پاس میں آیا ہوں کہ اس کا کیا حل قرآن میں موجود ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ عالم کہنے لگے ہاں میں تجھے ایک قرآن کی آیت بتاتا ہوں، اس آیت کو آپ پڑھو اور اس کے اوپر پھر غور خود کرو، اس کی تہ میں خود جاؤ، تمہیں حل مل جائے گا۔ کہا کون سی آیت ہے؟ کہنے لگے قرآن میں رب نے کہا ہے
यूसीकुमुल्लाहु लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है कि तुम्हारे मर्दों का हिस्सा जो है तुम्हारी दो औरतों के बराबर है। एक मर्द का हिस्सा दो औरतों के, एक मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर है। ये आयत उसने बताई। अब मेरे भाइयों, ये डॉक्टर गहरी सोच में बैठता है कि मर्द के दो हिस्से हैं, रब कहता है मर्द के दो हिस्से हैं और औरत का एक हिस्सा है। इसने गहरी सोचो विचार के बाद ये नतीजा निकाला, इसी कुरान से निकाला कि औरत के दूध का जो अंदर निमकियात हैं, विटामिन हैं, उनका मुवाजना किया जाए। और अगर जो कुरान कहता है औरत का एक हिस्सा है, मर्द के दो हिस्से हैं, तो लिहाजा जिस औरत के दूध के अंदर डबल निमकियात और विटामिन होंगे वो बच्चे की मां होंगी, और जिसके विटामिन एक होंगे, एक हिस्सा वो बच्ची की मां होगी। फिर कह दो सुभान अल्लाह। कुरान ने हल दिया कि नहीं? अल्लाह की कसम, जब ये वापस जाता है खुशी खुशी जाता है जी, मुतमईन हो के जाता है, जाके डॉक्टर साहब से कहता है डॉक्टर जी हल लेके आया हूं। कहा कुरान से लेके आया हूं। ये 14-15 सदियां बाद का किस्सा है। कुरान ने 1500 साल पहले इस मसले का हल सुना दिया है। कहा यार ये बड़ी अजीब बात है, मसला अमेरिका का है, अमेरिका के अस्पताल का है? औरतों की दो डिलीवरी, बच्ची और बच्चे के खलत मलत का मसला है, ये किस तरह ये मसले का हल लेके आया है? कहा कुरान साथ लेके आया हूँ। कुरान मजीद के अंदर ये आयत निकालता है, आयत निकाल कर उसके सामने रखता है कि मर्द के रब ने दो हिस्से बनाए हैं, औरत का एक हिस्सा बनाया है। निकालो इन दोनों औरतों के शीर को निकालो, और जनाब इनके शीर को चेक किया गया। अल्लाह जुल जलाल की कसम है, जो औरत बच्चे की मां थी उसके विटामिन डबल थे, और जो बच्ची की मां थी उसके विटामिन सिंगल थे। फिर कह दो सुभान अल्लाह। कुरान अजीम किताब है कि नहीं? कुरान के अंदर हर चीज की तफसील है कि नहीं? अल्लाहु अकबर। इसलिए रब ने फरमाया कि इसकी हिफाजत का जिम्मा मैंने अपने हाथ में लिया है, इसका जिम्मा। और रब ताला की जात में तो फिर कहा करता हूं, अल्लाह की जात कमजोर, अल्लाह की जात कमजोर, अल्लाह की जात को नींद आती। चोरी तो वहां हो सकती है ना जहां पर चोरी की 3 किस्में में अक्सर बयान करता रहता हूं, फिर सुन लो एक बार मुख्तसर। चोरी की 3 किस्में होती हैं। पहली किस्म चोरी की ये होती है कि चौकीदार सो जाए, चौकीदार सो जाए तो ताले टूट सकते हैं, चोर चोरी कर लेता है। चौकीदार सो जाए, चौकीदार सो जाए तो चोरी हो सकती है, ये भी याद रखने की बातें हैं। और नंबर 2, चोरी करने की दूसरी सूरत ये होती है कि चौकीदार कमजोर हो, उसको पकड़ लिया जाए, दबा लिया जाए, काबू कर लिया जाए, फिर ताले टूट सकते हैं, चोरी हो जाती है। और तीसरी चोरी की सूरत ये हो सकती है कि चौकीदार पहरेदार किसी के लालच में आ जाए, इस टाइम पर मैं आऊंगा, साइड पे हो जाना, अद्धा तेरा अद्धा। कोई और चौथी सूरत भी तुसां ज़हन च है वे? यही 3 सूरतां हो सकती हैं चोरी दियां। आइए कुरान से पूछते हैं कि इस किताब का जो पहरेदार है, इन 3 कमजोरियों में से कोई एक कमजोरी भी उसमें है हो सकती है? पहली सूरत, पहरेदार सो जाए। अल्लाह पाक फरमाते हैं नहीं, इस किताब का पहरेदार तो वो है, फरमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम। इस किताब का पहरेदार तो वो जात है मुसलमानों, जिसको नींद तो नींद, उसे ऊंघ का झटका भी नहीं लगता।
اسے اونگ کا جھٹکا بھی، جس کو اونگ کا تھوڑا سا جھٹکا بھی نہیں لگتا مسلمانوں، پھر وہ چور کوئی چوری کس طرح کر سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے اس کا دعویٰ سچائی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی بھی شک و شبہ ہو سکتا، کیونکہ پہرے دار سوتا۔ دوسری صورت، کمزوروں پکڑ لیا جائے، دبا لیا جائے، قابو کر لیا جائے۔ اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا مسلمانوں، اللہ پاک ساتوں آسمانوں کو ایک انگلی پہ اٹھائے گا، ساتوں زمینوں کو دوسری انگلی پہ اٹھائے گا، اللہ پاک ان کو گھمائے گا اور اللہ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ گھمائے گا زمین و آسمانوں کو اور سوال کرے گا آج کس کی طاقت ہے؟ کوئی جواب آئے گا؟ خاموشی اور سناٹا ہوگا، معاشر میں ہو کا عالم طاری ہوگا، کوئی بھی جواب نہیں آئے گا۔ معلوم ہوتا ہے سب سے طاقتور اللہ پاک کی ذات ہے، وہ کسی سے میرے بھائیوں قابو بھی آ سکتا، دبایا جا سکتا، قابو کیا جا سکتا۔ پھر تمہیں ماننا پڑے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میرے بھائیوں تیسری صورت چوری کرنے کی کہ پہرے دار کسی کے لالچ میں آ جائے، کسی کے ادھا تیرا تے ادھا ٹائم زیادہ ہو بس دو گلا جی، اچھا لگے رہے۔ اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے۔ ماشاء اللہ جم کے بیٹھے ہیں جی، پاک رات ہے، اللہ اس کو ہی لیلۃ القدر بنا دے، اللہ آپ کا جاگنا بیٹھنا قبول فرما دے۔ تو پہرے دار کسی کے لالچ میں آ جائے، اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں نہیں، یہ کمزوری بھی میرے اندر۔ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا جہان کے تمام لوگوں، وزیروں، مشیروں، کرنی والے، بھرنی والے، سب کے سب، اللہ پاک فرماتے ہیں سارے کے سارے میں خدا کے دروازے کے تم منگتے ہو، میرے دروازے کے، انتم الفقراء، تم سارے منگتے ہو، اللہ، اللہ کے دروازے کے، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے۔ اللہ کیا ہے؟ جو غنی ہوتا ہے وہ کسی کے لالچ میں آ سکتا؟ جو غنی ہو لالچ میں آ سکتا؟ پھر تمہیں ماننا پڑے گا ذالک الکتاب لا ریب، لا ریب، یہ ہے عظیم الشان کتاب، یہ ہے عظیم سب سے عظیم معجزہ، زندہ جاوید معجزہ میرے مصطفیٰ کا۔ اللہ اکبر۔ اس قرآن نے میرے بھائیوں تبدیلیاں لائی ہیں، انقلاب برپا کیا ہے مختصر تھوڑے سے عرصے میں۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کی سوچیں بدل گئی، لوگوں کی فکر بدل گئی، لوگوں کے چال چلن بدل گئے، لوگوں کے رسم و رواج بدل گئے، لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے بدل گئے، لوگوں کے لین دین کے معاملات بدل گئے، لوگوں کی سوچ اور فکر بدل گئی، لوگوں کی نظریں بدل گئی، لوگوں کی رفتار بدل گئی، لوگوں کے ہاتھوں کی گرفت بدل گئی، لوگوں کی آنکھوں کی بینائی کے اشارے بدل گئے۔ میرے بھائیوں یہ سب کچھ انقلاب کیسے ممکن ہوا؟ اس قرآن کی وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے سب کچھ تبدیل کر دیا قرآن کریم۔ قرآن سے محبت کیا کرو، قرآن سے محبت کیا کرو، محبت کیا کرو۔ اللہ کی قسم ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے، پتہ نہیں اس کے پیچھے ہیں
صداقت کتنی ہے، بہرحال اس کے اندر عبرت بڑی ہے۔ واقعہ یہ ہے ہندوستان کی کسی ریاست کے اندر ایک بزرگ فوت ہوتے ہیں، جو ان بزرگوں کو اٹھا کے دفن کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی اس کی جناب وہ جیب کے اندر جو اس کی سروس کا کارڈ تھا وہ قبر میں گر جاتا ہے، قبر میں گر گیا وہ کارڈ، بعد میں اس نے دیکھا کہ میرا کارڈ قبر کے اندر گر چکا ہے، علماء کے پاس پہنچتا ہے، جناب یہ مسئلہ ہے میری نوکری کا، میری ساری زندگی کا مسئلہ ہے، کارڈ کو نکالنا ہے، لہٰذا اس قبر کی قبر کشائی کی جانی چاہیے، اور ان کی اجازت کے ساتھ ان کو ساتھ لے کر جا کے ان کی موجودگی میں قبر کشائی کی جاتی ہے۔ جب ایک چل اکھاڑی جاتی ہے، جب دیکھا لوگوں نے منظر تو قبر پھولوں سے بھری ہوئی تھی، قبر پھولوں سے بھر چکی ہے، خوشبو کے ببوکے آتے ہیں۔ خیر اس نے وہ کارڈ اپنا ڈھونڈ کے نکالا اور علماء کی ساتھ یہ کہا پتہ کرتے ہیں، اس کے گھر میں جاتے ہیں، گھر کے اندر دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں گھر والوں سے اس کا عمل کیا تھا، ان بزرگوں کا یہ کام کیا کرتا تھا، عمل کیا کرتا تھا۔ جا کے دیکھا ایک بوڑھی مائی چارپائی پر بیٹھی ہے، لوگوں نے سوال کیا ہے، ہیں جی اماں جان ایک بات پوچھنی ہے، بات یہ ہے کہ یہ بزرگ کیا عمل کیا کرتے تھے؟ کہنے لگی کوئی خاص عمل نہیں، نماز 5 وقت کی پابندی سے پڑھا کرتے تھے، ان پڑھ تھے، قرآن ان کو نہیں آتا تھا، لیکن یہ ہر روز ایک کام کیا کرتے تھے، قرآن مجید کو ان پڑھ ہونے کے باوجود قرآن کو لے کر چارپائی پہ بیٹھ جاتے تھے، قرآن مجید کو کھول لیتے تھے، کھولنے کے بعد ہر لائن پہ انگل پھیرتے اور کہتے یا اللہ یہ بھی تو نے سچ فرمایا، یہ بھی تو نے سچ فرمایا، یہ بھی تو نے سچ فرمایا، یہ بھی تو نے سچ فرمایا۔ اس طرح یہ قرآن ختم کیا کرتے تھے، اس طرح یہ بزرگ قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ آپ کو بھی اگر نہیں آتا، آپ نے بھی قرآن نہیں پڑھ رکھا ہے، کم از کم اس طرح قرآن سے محبت کا اظہار تو کر دیا کرو، یہ بھی تمہیں قبر میں کام آئے گی۔ اللہ اکبر، کرو گے قرآن سے محبت؟ قرآن کو اوپر سے تھوڑا نیچے اتار کے رکھو۔ آج اتنے کیوں رکھے دے؟ بےدبی ہوتی ہے، وہ بےدبی نہیں ہوتی، تلے رکھو قرآن، ٹیبل پہ رکھو، اس کے نسخے رکھو، بچوں کی پہنچ میں رکھو، بچے ناول نہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، رکھو گے؟ یہ بے ادبی کے نام پر ہم نے بچوں سے قرآن کو دور کیا ہے، بے ادبی کے نام پر، ناول بچے کی پہنچ میں، ڈائجسٹ بچے کی پہنچ میں، آج کل موبائل بچے کی پہنچ میں، گندی فلمیں بچے کی پہنچ میں، ہر بے حیائی کا پروگرام بچے کی پہنچ میں، اگر دور ہے بچے سے، بے ادبی کے نام پر قرآن دور ہے۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ اردن دا واقعہ ہے، حاجی سارے لوگ مولوی صاحب دی دعوتاں پہ کر دینا، بیوی آخیا گھرے والے تے تسی مولوی صاحب گھرے کہ نہ ہو کسی دیالے روزے افطاریاں لوگ پہ کران دین تے مولوی صاحب آن انہاں دی افطاری کراواں، سارے محلے وچ سارے لوگ پہ کران دین، شاید اتنے رواج نہ ہوئے، کراندے ہوندے افطاری فروکی صاحب دی، ہون پکڑے گئے ہوئے ماں نہیں پہ کسی ایک ہی آدمی بھی کار کھڑ کے افطاری کرائی، اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ او مسلمانوں، او میرے پراؤ، میرے بزرگوں، علماء نال محبت کرو، علماء دی خدمت کیتا کرو، علماء دی خدمت کی۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماندے کہ اگر تسی چاہندے ہو نا، اگر تسی چاہندے ہو کہ میں کسی انبیاء بچوں کسی نبی دی خدمت کراں، توجہ کرے ہو کہ کسی نبی دی میں خدمت کراں تے نبیاں دے وارث علماء انہاں دی خدمت کرو، اللہ پاک تساں نبی دی خدمت دی تو ثواب عطا فرمائے گا۔ کرسو پھر میں اپنا ہی نہ آختا نہیں، فروکی صاحب دی تے کرو ہیں، خدمت کیتا کرو خاموشی نال، لازمی نہیں کار ہی کھڑ کے چلو جی مٹھی وچ ہی بندہ پا چھوڑ دے کچھ نہ کچھ، چلو یار عیدی تے ہی صحیح نا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کدے عید بھی دیتی ہے، کدے عید دیتی ہے نا، چلو میری گل تے چھوڑو نا، میں دیکھنا ادھی اورنج کلونی وچ بیٹھی دی ہے، عیدی اتے کدے خدمت کیتی ہے علماء دی؟ اللہ اکبر، یہی تے ساڈا علوی ہے۔
ادھر میری گل سنو. کل ہی میں ایک رپورٹ پڑھنا سا پیا کہ دنیا میں سارے ملکوں دی رپورٹ شائع ہوئی ہے. انگلش میں تساں دا پاکستان 132 نمبر تے ہے. انگلش میں کتنے نمبر تے وے؟ 132 نمبر تے وے. جتنے جناب پروفیسر بھی، یونیورسٹیاں بھی، کالج بھی، حکومت بھی، سارے وسائل ادھر تساں جناب جھونک دیتے ہیں. تے کتنے نمبر تے آیا ہے؟ 132 نمبر تے جناب دینی تعلیم بچ پاکستان پہلے نمبر تے. یہ قربانیاں نے ساڑھے فاروقی صاحب ان دیاں جیسے علماء کرام دیاں ہیں جی. یہ ساڑھے علماء دیاں قربانیاں نے، یہ علماء دیاں محنتاں نے. تساں دا پاکستان دینی تعلیم بچ پہلے نمبر تے آیا. پہلے نمبر تے یہ تساں دے صدقے، تساں دیاں خیراتاں کہن کے صدقے خیراتاں زکاتاں لے کے اسلام دی خدمت کیتی علماء نے کہ آج دنیا دے اندر کوئی ملک اور نہیں، دنیا دے 60 اسلامی ملکاں جو پہلے نمبر تے آیا تے پاکستان آیا. ساڈے تے اعتماد رکھو تسی ہیں علماء تے. تسی گلاں ہی کرنیاں ہیں فلانا کھا گیا تے فلانا لا گیا. دین دی خدمت بھی علماء کیتی ہے تاں آج پہلے نمبر تے آیا نا. اللہ اکبر. تے میں کہ گل کے کر رہا سا او اردن والی آخر کے آخیا مولوی صاحب ہاں کہنا ہو افطاری تے چلو یار 3 روزے رہندے ہن تسی کوئی خیال کریو ہیں. اچھا مولوی صاحب جی وہ لے گئے افطاری ہوتے. ڈاکٹر صاحب ہے بھی ڈاکٹر صاحب دیکھیا تے جناب انہوں نے بڑی خدمت کیتی. اتھے کول میزا تے ایک پاسے کوئی جان سارے ڈالر پے دے اسے ہیں ڈالر پے دے. تے وہ مولوی صاحب انہوں نے دیکھیا کہ یار پتہ نہیں میرے تو بعد کوئی اور بندہ آ رہے سی وہ چاہ کھڑ سی تے میرے متھے نہ لگ جلون. لہذا اتنے دیکھیا نال ہی قرآن پاک رکھیا ہو سی. انہوں نے سوچیا یار قرآن تے پڑھ دے ہی ہو سن چلو میں چاہ کے قرآن پاک بچ رکھ سٹائیں نا کہ اور کرے گم نہ جلون کوئی اور نہ چاہ کھڑے. انہوں چاہے وہ پیسے دے وہ قرآن پاک بچ رکھ سٹے. اچھا ہون کیا ہوا ہے افطاری ہو گئی ہے. مولوی صاحب چلے گئے پچھو جناب انہیں پیسے ڈھونڈے تو پیسے ملے پیسے نہیں ملے نہ آیا. مولوی صاحب چور ہے. مولوی صاحب کہ مولوی صاحب چور ہے. ہوں جناب اندروں ساریاں گلاں کیتیاں مولوی صاحب چور ہے. اگلا رمضان پھر آ رہے پھر جناب انہوں مولوی صاحب سارے لوگوں افطاریاں کرائیاں دعوتاں کیتیاں. وہ بیوی آخن لگی یار مولوی صاحب انہیں پھر بلاؤ چلو یار پچھلے اتنے کچھ نہ رکھتے اسی پیسے ایسے نہ پہ رکھ سا نا لیکن ہوں عزت تے اپنی رکھنی ہے. لہذا مولوی صاحب بلاؤ بلانا چاہیے. چلو کوئی نہیں جڑے پیسے انہیں کہن کھڑے نہیں کہن کھڑے. اچھا جی یہ میں دسنا قرآن نال ساڑھا تعلق کتنا ہے. قرآن نال ساڑھا تعلق کتنا ہے. اچھا جی اگلا رمضان اس بچ پھر جناب انہیں جل کے مولوی صاحب کہ نہیں آتا یار لوگ کر دیں اسی بھی کر چھوڑا سن یار یہ بڑا ڈاکٹر ہے تیز مولوی صاحب دی افطاری نہیں کرائی. پھر افطاری جنان کے بٹھائے مولوی صاحب تو نہ یار افطاری کرا کے کھانا شانا کھلا کے انہاں ڈاکٹر صاحب مولوی صاحب ہوں سال تے پورا گزر گئے چلو لیکن ایک گل پوچھا تساں کولو تسی کدے مائنڈ نہ کرو محسوس نہ کرو تے ہے جی پوچھو جی کیڑی گل ہے. پچھلے سال تسی آئے ہو تساں تو نہ پہلے کوئی بندہ آیا نہ پیچھے کوئی بندہ آیا ہے. اتنے ڈالر ساڑے پیسے رکھے دے آسے ہیں وہ پیسے تساں کھڑے آسے. انہاں آئے وہ بدبختہ تو روزیاں میں بھی قرآن نہیں پڑھتا ہیں. قرآن آپ نہیں پڑھتے رمضان میں آئیے قرآن اتارو. قرآن مجید اتارا گیا اللہ کی قسم ساری رقم قرآن مجید کے اندر موجود ہے. یہ ساڑھا تعلق ہے. اگر وہ قرآن پڑھ دے ہوں تو مولوی صاحب چور آختے مولوی صاحب پہ الزام لگتا. یہ تعلق عوام کا ہے قرآن کے ساتھ. تساں دے گھراں وچ بھی الماریاں قرآن پے دے ہو سن کوئی روشندانہ وچ پے دے ہو سن ہیں جی ساڑے ملک دے جناب کتھے کتھے پے دے الماریاں لائبریریاں بھری دیاں لیکن اسمبلی دے اندر قرآن موجود سینٹ دے اندر قرآن موجود عدالت دے اندر قرآن موجود نظام تعلیم وچ قرآن موجود. جبکہ قرآن کہتا ہے قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور علم کی تمہیں ضرورت کسی اور ڈگری کی تمہیں ضرورت. قرآن انسان کو رب نے انسان بنایا لیکن انسانیت سیکھنے کے لیے قرآن آیا ہے. انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے قرآن مجید آیا ہے. اس لیے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط بناؤ. گھر کے نقشے بناتے ہو
اس کے اندر بیڈ روم بناتے ہو، اس کے اندر بچوں کا کمرہ بناتے ہو، اور جناب مہمان خانہ بناتے ہو، اپنے لیے الگ کمرہ بناتے ہو۔ تے گھر دے بشکارے وچ بڑا سارا کی بناندے ہو؟ آپ دسو کی بناندے ہو؟ ٹی وی لانچ کی بناندے ہو بشکارے وچ؟ ٹی وی لانچ، اتنے جناب اداکار نچ سن تے اتنے فلماں چل سن تے اتنے ڈرامے لگ سن، گھر دے سنٹر وچ کسی نے بھی گھر کے اندر کوئی قرآن لائبریری بنائی ہے؟ چھوٹی سی لائبریری قرآن کو گھر میں جگہ دی ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں مسلمانوں، آپ نے کس طرح قرآن کو گھر میں جگہ دی ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں یہودی نے قرآن پہ ظلم کیا، پھر ہم کہتے ہیں عیسائی پہ قرآن نے ظلم کیا، قرآن پہ عیسائی نے ظلم کیا، ہندو نے قرآن پہ ظلم کیا، فلاں نے قرآن کی بے حرمتی کی، فلاں نے قرآن کی بے حرمتی کی۔ اللہ ذوالجلال کی قسم، سب سے پہلے قرآن کے مجرم ہم لوگ خود ہیں کہ نہیں؟ قرآن کو ہم نے اپنے گھر میں جگہ دی؟ اے چھوٹا جہی کمرہ بڑھا چھڑوائی، اتھے میرے بچیاں میرے بچے نماز پڑھ سن، اتھے جناب اے لائبریری ہے چھوٹی جی، قرآن دی تفسیرن اے حدیث دیاں کتابن، اتھے بہ کے کرے نماز پڑھ سن، کرے قرآن پڑھ سن، کرے حدیث دی کتاب پڑھ سن۔ ٹی وی لانچ واسطے تساں اتنا بڑا حال چھوڑے ہے، قرآن واسطے چھوٹا جہا کمرہ بھی مختص کیتا۔ المیہ ہے کہ نہیں؟ گلا ساڑا بندا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اساں سمجھ عطا فرمائے۔ گلاں تے بہت ساریاں آسیاں لیکن نہ کردہ جس فضری جمعہ بھی ہے وے۔ اللہ پاک تساں دا بیٹھنا اور اے سننا اے سنانا اے محبتاں اللہ پاک قبول اور منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔